السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار کہانی زبانی کے ساتھیوں، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی۔ عنوان ہے فلپانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ ابن ابی سرح مصر کا گورنر تھا۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی، جس کی بیٹی فلپانا بڑی بہادر اور دلیر تھی اور جنگ میں مردوں کے شانہ بشانہ جنگ لڑا کرتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، تاہم مسلمان بڑی بہادری، دلیری اور جواں مردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے، جس کے باعث لڑائی لمبی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب بہت عرصے تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا کہ جو رومی بہادر مسلمانوں کے سپہ سالار ابن ابی سرح کا سر کاٹ کر لائے گا، اس کو انعام کے علاوہ اپنی بیٹی فلپانا سے بھی نکاح میں دوں گا۔ دوسری طرف ابن ابی سرح نے دربار خلافت سے مدد طلب کی اور حضرت عثمان نے عبداللہ بن زبیر کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ فلپانا جیسی حسین، خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کا کون خواہش مند نہیں تھا؟ عیسائی جوانوں میں اس خوشخبری نے ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا کر دیا اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، جس طرح بھی بن پڑے ابن ابی سرح تک پہنچ جائیں۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں قدرے گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آخر فوج کے چیدہ افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابن ابی سرح میدان جنگ میں نہ جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ابن ابی سرح اگرچہ اس کو پسند نہ کرتے تھے، مگر سب کے مشورے کو آخر قبول کرنا پڑا۔ اب وہ میدان جنگ کی بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے۔ اسی دوران میں عبداللہ بن زبیر بھی مدد لے کر پہنچ گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ابن ابی سرح کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کی شان یہ نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑتے رہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں؟ ابن ابی سرح نے جواب دیا، میں تمام واقعہ انہیں بتایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا، آپ بھی ایسا ہی اعلان کر دیتے کہ جو گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا، گریگوری کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا۔ مدد آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ آدھے دن تک تمام میدان لاشوں سے بھر گیا تھا۔ ابھی تک لڑائی ترازو کے تول ہو رہی تھی۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے دشمن کے درمیان میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کراتے۔ عبداللہ بن زبیر کے جرأت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانا کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی، مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ اس زور کا حملہ کیا کہ گریگوری کے محافظ دستے تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا، کشتوں کے پشتے لگ رہے تھے۔ آخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگوری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گریگوری کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تمہارے درمیان ہوگا۔ گریگوری نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر پر وار کیا، مگر انہوں نے وار بچا کر اس زور سے حملہ کیا کہ گریگوری زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزاں کر دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔
مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار شدگان میں گریگوری کی بیٹی فلپانا بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور شکرانے کے طور پر وہ سجدے کر رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ ابن ابی سرح نے انہیں بلایا اور کہا اعلان کے مطابق اب فلپانا سے آپ کی شادی ہوگی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا، جس نیت سے، اسے میں کوئی انعام لے کر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے فلپانا جس کو چاہے دے دے، میں اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانا بھی عبداللہ بن زبیر کی جرت اور بہادری کو دیکھ چکی تھی، اور وہ یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی، مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا، اور جب اس نے ان پر حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا۔ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شجاعت، بہادری اور شرافت سے بہت متاثر ہو چکی تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ یعنی کہ ہمارے کام اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں ہم نے ایسا بننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسا ہی بنائے، آمین۔ کل آئیں گے